لاہور ہائی کورٹ نے کل پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روکا، تو اس پر آج مریم نواز صاحبہ نے بھی ظاہر ہے موقف دیا. وہ کہہ رہی ہیں یہ تو قبضہ مافیا کی پش پناہی یعنی کہ کرنے کی بات ہو گئی. یہ کوئی اس سے مجھے یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، عوام کا فائدہ ہو رہا تھا. اور عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ بھی آج اسمبلی کے فلور پہ وہ یہی فرما رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. تو اس کا حل پھر آگے جا کے کیا نکلے گا؟ یعنی یہ کوئی ایک آپس میں کوئی آپ کو معاملہ لگ رہا ہے کہ ٹھن گیا ہے؟ اسمبلی کے فلور پہ جو گفتگو جو ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے. اچھا، فلور سے باہر جو گفتگو ہے وہ مہنگی پڑ سکتی ہے. اچھا ہاں، اس لیے کہ پھر توہین عدالت کا مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب پر توہین عدالت کا وہ جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے جو فلور کراسنگ کا قانون تھا ہاں جی، اس کو معطل کر دیا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب پھر لوٹاکریسی کی آپ نے حمایت کر دی ہے. صحیح. اس پہ نوٹس جاری ہو گیا. کہاں کہا تھا وہ؟ فلور پہ نہیں کہا تھا، اسمبلی کے. اسمبلی سے باہر. جب اسمبلی کے اندر کہتے ہیں نا اس پہ تو کارروائی نہیں ہو سکتی اچھا قانونی. تو اسمبلی کے اندر تو وزیر اعلیٰ کو اور وزیروں کو غم و غصہ نکالنے کا حق حاصل ہے، لیکن جب باہر بات کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آئین کی ایک سکیم ہے، اس میں یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے انصاف دینا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. انتظامیہ جو ہے وہ عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے جسے کہتے ہیں نا سیپریشن آف پاور. ٹھیک ہے. یعنی کانسٹیٹیوشن میں ہر اس انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ اس کے اپنے اپنے اختیارات ہیں اور ان کو واضح کر دیا گیا ہے. ٹھیک. اب جو اگر کوئی مقننہ قانون بناتی ہے اس کا جائزہ لینے کا حق حاصل ہے عدالت کو. اچھا. کیا یہ دستور کے خلاف تو نہیں ہے؟ یا بنیادی کیا یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب جو آرڈیننس جاری ہوا ہے وہ مفید آرڈیننس تھا. لوگ میرے پاس بہت آئے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے برسوں سے مقدمہ طے نہیں ہو رہے تھے، جلدی جلدی ہمیں ریلیف ملا ہے. 90 دن میں سر فیصلے ہو گئے. دیکھیے لیکن اس میں شکایت یہ پیدا ہو رہی تھی کہ انتظامیہ جو ہے وہ عدلیہ کا کام کیسے کر سکتی. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں عدالت نے وہاں حکم امتناعی دے دیا. بات یہ ہے کہ عدالت کو یہ بھی غور کرنا چاہیے نا کہ یہ جو مقدمے قائم ہیں پراپرٹی کے چل رہے ہیں، عدالت حکم دے کبھی 1 مہینے کے اندر سارے مقدمے ختم کرو، دن رات بیٹھو. سول کورٹس کے اندر اور پھر ہائی کورٹ کے اندر جو مقدمے چل رہے ہیں 1 مہینے میں سب ختم کر دیے جائیں. صحیح. تو پھر تو لوگوں کو ٹھنڈی سانس لوگ لے لیں گے. اگر لوگ جو ہیں جو کسی کی جائیداد پہ قابض ہوتے ہیں، اب ایک بے شمار شکایتیں، اب ایک اپنی مشترکہ جائیداد ہے، ایک بھائی قابض ہو گیا، کہیں ایک بہن قابض ہو گئی، بہنیں رو رہی ہیں، باقی بھائی رو رہے ہیں، ان کو حصہ نہیں مل رہا، وہ مقدمہ وہ سول کورٹ سے سٹے مل رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ رو رہے ہیں، یہاں ان کی جائیداد ہے، کسی نے قبضہ کر لیا. تو پھر وہ جو ایک مقدمہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا مقدمہ ختم نہیں ہوتا، تیسرا مقدمہ. اور کئی سال یہ مقدمات چلتے بھی ہیں، چلتے رہتے ہیں مقدمے. لوگ پریشان مر جاتے ہیں، لوگ زندگی ختم ہو جاتی ہے ان کی اور مقدمے چلتے رہتے ہیں. اب یہ تماشا یہ میرے پاس ہمارے دوست آئے، یعنی وہ ایک ان کا ایل ڈی اے سے تنازع چل رہا تھا. اچھا. اب سپریم کورٹ تک مقدمہ جیت گئے. اچھا. اب ایل ڈی اے جو ہے اس پہ جناب وہ عمل درآمد نہیں کر رہا. پھر ایک میم، کبھی میخ، کبھی یہ، کبھی وہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس ملک میں یعنی کیسے کام چلے گا؟ تو عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے اسرٹ کرے، فیصلوں جلد سماعتیں جلد ہوں، فیصلے جلد ہوں. اور ہماری جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو ایک اظہار کیا ہے اپنے دکھ کا یا اپنے کرب کا، وہ اپنی جگہ اس میں وزن ہے. لیکن سوال یہ ہے پھر آپ یہ بھی کام کریں نا کہ ایک مہینے میں 1.5 مہینے میں وہ معاملات ختم کریں، مقدموں کے فیصلے ہوں، دن رات بیٹھیں عدالتیں اور فیصلے کریں. اچھا. پینڈنگ جو مقدمات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو انتظامیہ جو ہے اس کو عدلیہ کے اختیارات نہیں سنبھالنے. اب شامی صاحب وے فارورڈ اس کا کیا؟ یہ کب تک قانون معطل رہے گا؟ یعنی کہ آگے کیسے بڑھے گا؟ عدالت چاہے گی، عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن حکومت تو نہیں چاہے گی نا. حکومت نہ چاہے، فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے. اچھا. ہاں جی. آپ دستور پڑھ لیں، وہ تو ٹھیک ہے. اور جو لوگ وزراء کرام ہیں وہ بھی دستور پڑھ لیں. ٹھیک. عدالت کا یہ اختیار ہے، اسے جوڈیشل ریویو کا حق کہتے ہیں. عدالت کسی بھی قانون کا جائزہ لے سکتی ہے،
اسے معطل کر سکتی ہے. اگر حکومت کو شکایت ہے تو پھر آپ اپیل کر لیں. اچھا جو فیصلہ یہ حکم ہے اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں ہو سکتی. تو آپ لیکن یہ ہے کہ آپ عدالت کا جو یہ اختیار ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اچھا. ہاں اور اس پہ سیاسی انداز میں اظہار خیال نہیں کر سکتے. جائزہ لے قانون کا, جو سقم ہے ان کو دور کرے. ٹھیک ہے. اور اس یہ قانون کے اور آئین کے مطابق جو ہے اقدامات ہونے چاہیے. اقدامات کی ضرورت ہے اور لیکن اس کے لیے پھر قانون سازی کرنی پڑے گی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انتظامیہ جو ہے وہ بس یہ کہے کہ ہم اب عدلیہ کا کام بھی کریں گے. انتظامیہ تو اپنا کام نہیں کرتی, تو عدلیہ کا کیا کرے گی؟ 2-4 دن کا ڈنکا بچے گا, اس کے بعد پھر معاملات وہیں کے وہیں ہو جائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, اب یہ چیف منسٹر اس پہ غور کرے نا کہ ایل ڈی اے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مقدمے اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے.